بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا شوہر نشئی تھا، 3 بچے تھے۔ شوہر جوید نشے کی وجہ سے کماتا نہیں تھا، وہ سارا دن نشے میں دھت پڑا رہتا۔ جب اس کا نشہ ٹوٹتا تو وہ مجھ سے لڑتا جھگڑتا تھا اور نشے کے لیے پیسے مانگتا تھا۔ جب میں اسے پیسے نہ دیتی تو وہ مجھے مارتا پیٹتا تھا۔ گھر میں فاقوں کا راج ہوتا تھا۔ جب میں بچوں کو بھوک سے بلکتا ہوا دیکھتی تو میرا کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ گھر میں آدھے سے زیادہ برتن میرے شوہر بیچ کر نشے میں خرچ کر چکا تھا۔ میرے بھائی میری مدد کر دیا کرتے تھے۔ ایک روز میں گھر میں فاقوں سے تنگ آ کر نوکری کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑی۔ میری ایک جاننے والی عورت تھی، اس کا نام شہناز تھا، وہ بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ میں اسے ملی اور اسے کہا کہ مجھے بھی کہیں کام دلوا دے تاکہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ بہت جلد ایک گھر میں بات کرے گی، کیونکہ ان کو بھی ایک نوکرانی کی ضرورت تھی۔ دوسرے دن ہی شہناز میرے گھر آ گئی اور کہا کہ رخسانہ بی بی کو ملازمہ کی ضرورت ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ میں شہناز کے ساتھ چل پڑی۔ میں رخسانہ بی بی سے ملی۔ وہ بہت اچھی اور ملنسار خاتون تھیں۔ انہوں نے مجھ سے بات چیت کی اور میرے لیے 5,000 تنخواہ مقرر کی۔ مجھ سے پوچھا کہ تم کیا اچھا بنا لیتی ہو؟ تو میں نے بتایا کہ میں سب کھانے بنا لیتی ہوں۔ ویسے تو میرے پکے ہوئے کھانے میرے خاندان میں بہت مشہور ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی میرے پکے ہوئے کھانے پسند آئیں گے۔ یہ سن کر رخسانہ بی بی کے چہرے پر خوشی کا تاثرات ابھر آئے۔ انہوں نے مجھے کل سے کام پر آنے کا کہا اور میں خوشی خوشی گھر آ گئی۔ میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے میرے لیے نوکری کا بندوبست کر دیا تھا۔ کم سے کم میرے بچے تو بھوکے نہیں رہیں گے، میں نے سوچا، اور اگلے روز میں صبح 7 بجے کام پر چلی گئی۔ میری بیٹی بڑی تھی، وہ اپنے بھائیوں کو سنبھالتی تھی۔ مجھے وہاں نوکری کرتے ہوئے چند مہینے ہو گئے تھے۔ واقعی رخسانہ بی بی بہت اچھی خاتون تھی۔ ان کے گھر ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی رہتے تھے۔ بیٹا تو سارا دن جاب پر ہوتا تھا، لیکن بیٹی یونیورسٹی سے 2 بجے آ جاتی تھی۔ ان کے خاوند بیرون ملک ہوتے تھے، وہ سال میں 1-2 بار گھر کا چکر لگاتے تھے۔ ان کے گھر میں دنیا کی ہر سہولت میسر تھی، دولت کی ریل پیل تھی۔ ان کے گھر میں ایک بوڑھا ملازم بھی تھا جو باہر کے کام کرتا تھا۔ ایک روز مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ زویا، آج ہمارے خاص مہمان آ رہے ہیں، سارا کام تم نے بنانا ہے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں تم کیسے کھانا پکاتی ہو۔ میں نے اکرم کو سامان لینے کے لیے بھیج دیا ہے، فکر مت کرو۔ اگر تمہیں دیر ہو گئی تو میں تمہیں الگ سے پیسے دوں گی۔ میں نے حامی بھر لی۔ تھوڑی دیر کے بعد بوڑھا ملازم اکرم سامان لے آیا۔ میں نے کام سے فارغ ہوتے ہی کھانا بنانا شروع کر دیا۔ رخسانہ بی بی اپنے کمرے میں ہی تھی۔ مہمانوں نے شام کو آنا تھا، اس لیے مجھے کھانا بناتے ہوئے شام ہو گئی تھی۔ رخسانہ بی بی نے کئی قسم کی ڈشیں بنوائی تھیں اور جب انہوں نے ٹیسٹ کی تو وہ بہت خوش ہوئیں اور میرے ہاتھوں سے بنے ہوئے کھانے کی بہت تعریف کی۔ پھر انہوں نے مجھے 500 روپے دیے اور میں گھر آ گئی۔ میں بہت خوش تھی، مجھے تنخواہ کے علاوہ 500 روپے مل گئے تھے۔ رخسانہ بی بی نے کہا تھا کہ میں جس دن کھانا بناؤں گی تو وہ مجھے اس کے بدلے 500 روپے دیں گی۔ جب میں اگلے روز کام پر گئی تو رخسانہ بی بی نے مجھے اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ وہ بہت خوش تھیں، کہنے لگی، زویا، تمہارے بنائے ہوئے کھانے مہمانوں کو بہت پسند آئے تھے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اب میرے لیے کھانے بنایا کرو، میں تمہیں ان کے ایکسٹرا پیسے دے دیا کروں گی، کیا کہتی ہو؟ یہ کہہ کر انہوں نے میری طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے باجی، آپ کہیں گی تو میں ویسے ہی کروں گی، میں نے جواباً کہا، کیونکہ مجھے تو پیسوں سے غرض تھی۔ پیسہ آج ہر انسان کی ضرورت ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، ایسے میں کون ایسا ہوگا جو پیسوں کو ٹھکرائے گا؟ رخسانہ بی بی نے کہا کہ تم کام کر لو، میں سامان منگوا لیتی ہوں۔ میں نے جو کچھ بنوانا ہے وہ رخسانہ بی بی نے دوپہر تک مختلف راج ڈشوں کا سامان منگوا لیا اور وہ خود بھی میرے ساتھ مل گئیں۔ ہم نے 2 گھنٹے کے اندر مختلف قسم کے ڈشیں تیار کر لیں۔ پھر میں نے ایک عجیب بات دیکھی، رخسانہ بی بی نے ساری ڈشیں میز پر رکھ دیں اور اپنے کمرے سے موبائل فون اٹھا لائیں۔ انہوں نے سب ڈشوں کی تصویریں بنا لیں۔ پھر مجھ سے کہا کہ یہ ساری ڈشیں فریج میں رکھ دو۔ مجھے حیرت تو ہوئی، لیکن میں نے کوئی سوال نہ کیا اور ساری ڈشیں فریج میں رکھ دیں۔ شاید وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھانے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ اسی دوران رخسانہ بی بی نے بوڑھے ملازم اکرم کو بلایا اور اسے پیسے دے کر اپنے لیے باہر سے کھانا منگوایا۔ مجھے حیرت تو بہت ہوئی، لیکن میں خاموش رہی۔ حسب وعدہ مجھے 500 روپے دیے اور میں شام کو گھر آ گئی۔ اگلے روز میں کام پر گئی۔ مجھے کام کرتے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ رخسانہ بی بی نے مجھ سے ٹھنڈا پانی مانگا۔ میں نے فریج کھولا تو میں حیران ہی رہ گئی، کیونکہ فریج میں کھانے کی ڈشیں ویسی کی ویسی پڑی تھیں۔
لگتا ہی نہیں تھا کہ رخسانہ بی بی یا کسی اور نے ان ڈشوں میں سے تھوڑا سا بھی کھانا نکالا ہو۔ میں پانی لے کر رخسانہ بی بی کے پاس گئی، انہوں نے پانی دیا۔ جب انہوں نے پانی پی لیا اور گلاس واپس کر دیا تو میں نے پوچھ ہی لیا، باجی کل آپ نے مجھ سے جو ڈشیں بنوائی تھیں آپ نے ان میں سے ایک بھی نہیں کھائی، کیا کھانا پسند نہیں آیا تھا؟ رخسانہ بی بی مسکرائیں اور کہنے لگی، میں نے وہ ڈشیں اپنے لیے نہیں بنوائیں۔ ان کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی، میں آپ کی بات سمجھے نہیں، آپ نے اپنے لیے ڈشیں نہیں بنوائی تھیں تو پھر کس لیے بنوائیں؟ رخسانہ بی بی نے بتانے کی بجائے کہا کہ جاؤ زویا تم اپنا کام کرو۔ میں واپس کچن میں آ گئی، بوتل فریج میں واپس رکھنے کے بعد میں کام کاج میں مصروف ہو گئی، لیکن میری آنکھوں کے سامنے وہ ڈشیں گھوم رہی تھیں۔ پھر میرے دل میں یہ بات آئی کہ شاید رخسانہ بی بی نے اپنے مہمانوں کے لیے ڈشیں بنوائی ہوں اور مہمان نہیں آئے ہوں گے، اس لیے وہ ڈشیں ویسی کی ویسی پڑی ہیں۔ اگلے روز جب میں کام پر گئی اور فریج کھولا تو وہی ڈشیں ویسی ہی پڑی تھیں، لیکن اب سارا کھانا باسی ہو چکا تھا۔ میں رخسانہ بی بی کے پاس گئی اور پوچھا، رخسانہ باجی فریج میں پڑی ساری ڈشیں باسی ہو چکی ہیں، اگر آپ کہیں تو سارا کھانا پھینک دوں؟ رخسانہ بی بی نے نفی میں سر ہلا دیا، نہیں زویا تم ایسا کرو، جب تم گھر جانا تو سارا کھانا اپنے ساتھ لے جانا، اپنے بچوں کو کھلا دینا۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے کہا کہ باجی کھانا تو باسی ہو چکا ہے، میرے بچے یہ کھانے سے بیمار بھی پڑ سکتے ہیں۔ رخسانہ بی بی نے کہا، کھانا خراب نہیں ہے، ٹھیک ہی ہے، اگر تم نہیں لے جانا چاہتی ہو تو پھر کسی غریب کو دیتی جانا۔ مجھے رخسانہ بی بی کی یہ بات عجیب لگی۔ بہرحال جب میں کام سے فارغ ہو گئی تو میں نے سارا کھانا ایک بڑے سے شاپر میں ڈالا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ بے شک کھانا خراب نہیں ہوا تھا لیکن باسی تو تھا، اس لیے میں نے کسی کو دینے کے بجائے راستے میں پھینک دیا اور گھر چلی گئی۔ 3 دن ہی گزرے تھے کہ رخسانہ بی بی نے ایک بار پھر مجھ سے اپنی پسند کی ڈشیں بنوائیں۔ پھر جب ڈشیں تیار ہو گئیں تو انہوں نے موبائل سے تصویریں بنائیں اور کہا کہ زویا جب یہ ڈشیں ٹھنڈی ہو جائیں تو انہیں فریج میں رکھتی جانا۔ میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے گھر آ گئی۔ اس روز بھی رخسانہ بی بی نے 500 روپے دیے تھے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رخسانہ بی بی ساری ڈشوں کی تصویریں کیوں بناتی ہیں، وہ ان تصویروں کا کیا کرتی ہیں۔ اس روز بھی رخسانہ بی بی نے وہی کیا تھا، انہوں نے اکرم کے ہاتھ سے باہر سے اپنے لیے کھانا منگوا لیا۔ اگلے روز جب میں کام پر گئی تو فریج میں پڑی ڈشوں کو دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آج بھی ڈشیں ویسی کی ویسی پڑی تھیں، یہ کیا چکر تھا؟ رخسانہ بی بی ڈشیں تو تیار کروا لیتی تھی لیکن کھاتی نہیں تھی، آخر کیوں؟ میں فریج کھولے ڈشیں دیکھ رہی تھی کہ رخسانہ بی بی آ گئیں۔ آتے پوچھا، زویا فریج کھول کر کیا دیکھ رہی ہو؟ میں گڑبڑا گئی، وہ بیوی دراصل میں ڈشیں دیکھ رہی تھی، آپ نے ان میں سے ایک بھی ڈش نہیں کھائی، لگتا ہے آپ کو میرے بنائے کھانے پسند نہیں آ رہے۔ رخسانہ بی بی ہنس دی، کہنے لگی، نہیں زویا ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے تمہارے بنائے ہوئے کھانے بہت پسند ہیں، لیکن کیا کروں، کل بھی مہمانوں نے آنا تھا، عین وقت پر انہوں نے فون کر دیا کہ وہ آج نہیں آ رہے، اس لیے یہ کھانا ویسے ہی پڑا رہا، شاید وہ آج آئیں گے تو میں انہیں یہ کھانا پیش کر دوں گی۔ رخسانہ بی بی کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی اور اپنے کام میں لگ گئی۔ اس روز بھی مہمان نہ آئے اور میں نے فریج میں ڈشیں پڑی دیکھی، یہاں تک کہ تیسرے روز بھی ڈشیں فریج میں پڑی دکھائی دیں، اب تو وہ باسی ہو چکی تھی۔ رخسانہ بی بی نے کہا کہ جاتے وقت میں یہ ساری ڈشیں لیتی جاؤں۔ میں نے وہی کہا جو انہوں نے کہا۔ اس بار میں نے کسی کو کھانے دینے کی بجائے کوڑے میدان میں پھینک دیا اور گھر چلی گئی۔ اس بار میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر رخسانہ بی بی نے دوبارہ مجھ سے کھانا بنوائے تو میں ان سے ضرور پوچھوں گی کہ وہ خود کھانا کیوں نہیں کھاتی، اپنے لیے بازار سے کھانا کیوں منگواتی ہیں۔ رخسانہ بی بی صرف اسی روز ہی کھانا باہر سے منگواتی تھیں جب وہ مختلف قسموں کی ڈشیں بنواتی تھیں، باقی دنوں وہ میرے ہی ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھاتی تھیں۔ 3 دن ہی گزرے تھے کہ رخسانہ بی بی نے پھر حکم دے دیا کہ آج مہمان آ رہے ہیں تو مختلف ڈشیں بنانی ہیں، اکرم سامان لینے گیا ہوا ہے۔ میں ان سے پوچھنے ہی والی تھی کہ ان کے موبائل فون پر کال آ گئی اور وہ کسی سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی۔ دوپہر 12 بجے تک اکرم سامان لے آیا اور میں رخسانہ بی بی کے کہنے پر ڈشیں تیار کرنے لگی۔ رخسانہ بی بی کچن میں آ گئی تھیں۔ پہلے کی طرح جب ڈشیں تیار ہو گئیں اور رخسانہ بی بی نے موبائل سے تصویریں بنا لیں اور اکرم کو اپنے لیے کھانا لانے کے لیے بھیج دیا تو میری برداشت کی حد پار ہو گئی۔ میں نے وہ پوچھ ہی لیا جس کے بارے میں مجھے تجسس تھا۔ رخسانہ بی بی نے جواب دینے کی بجائے سختی سے کہا کہ زویا تم اپنے کام سے کام رکھا کرو، میری مرضی، میں کھانا باہر سے منگوا کر کھاؤں یا گھر میں پکا ہوا کھاؤں،
दूसरी बात, तुम हर बार मुझसे ये क्यों पूछती हो कि मैं डिशों की तस्वीरें क्यों बनाती हूँ? हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। आइंदा तुमने मुझसे ये सवाल नहीं करने, वरना मुझे मजबूरन तुम्हें नौकरी से फारिग करना पड़ेगा। रुखसाना बीबी को मैंने आज पहली बार सख्ती से बात करते हुए देखा था। हालांकि वो नरम दिल और नरम मिजाज की थी, लेकिन आज न जाने उन्हें क्या हो गया था। मुझे अपनी नौकरी अजीज़ थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस नौकरी के हाथ धो बैठूं, इसलिए मैंने खामोश रहने में ही आफियत समझी। अगर यह नौकरी हाथ से निकल गई तो फिर मैं अपने बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगी? इसीलिए जब ये सोची मेरे दिमाग में आई तो मैंने जवाबन कहा, ठीक है बाजी, मुझे माफ़ कर दें, मैं आइंदा आपसे कभी नहीं पूछूंगी। रुखसाना बीबी का गुस्सा कदरे ठंडा हो गया तो इन्होंने कहा कि ठीक, जब ये डिशें ठीक ठंडी हो जाएं तो इनको फ्रिज में रखती जाना। मैंने ऐसा ही किया और घर आ गई। उसी शाम मेरा नशे शौहर घर आया और इसने मुझसे पैसों का मुतालबा का शुरू कर दिया। मैं इस रोज़ रुखसाना बीबी से पैसे नहीं लाई थी, शायद वो मुझे पैसे देना भूल गई थी, इसलिए मेरे खर्चे के थोड़े पैसे बचे थे। जब मैंने इनकार किया तो जावेद ने मुझे मारना शुरू कर दिया। घर के बर्तन ज़मीन पर गिराने शुरू कर दिए। ऐसा करते देख कर बच्चे भी बहुत रोए। बेला खर वो गुलदान में पड़ा 100 रुपया उठा कर ले गया और मैं रोने बैठ गई। मेरी किस्मत ने नशाई शख्स लिखा था। जब मेरी जवेद से शादी हुई थी तो तब वो ठीक था, नशा नहीं करता था, कमाता था, जिससे हम खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। जब मेरा तीसरा बच्चा पैदा हुआ तो जवेद बुरी सोबत का शिकार हो गया। इसके दोस्तों ने इसे नशे की लत लगा दी और आज जवेद को नशा करते हुए 1 साल हो गया था। नशे की वजह से इसने काम करना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से हमारे हालात दिन ब दिन ख़राब होते गए। अगर मेरा भाई मेरी मदद ना करता तो अब तक हम भूख की वजह से मर चुके होते। मैंने उस रोज़ के बाद रुखसाना बीबी से दोबारा डिशों के हवाले से पूछना छोड़ दिया। हालांकि इसके बाद उन्होंने मुझसे कई डिशें बनवाई थीं और अगले रोज़ मैं इन डिशों को फ्रिज में पड़ा देखती थी। फिर जब तीसरे रोज़ वो बासी हो जाती तो मुझे ले जाने का कह देती। एक दिन रुखसाना बीवी की बेटी मरियम की पसंद की डिश बन रही थी और नमक ख़त्म हो गया था। मैं रुखसाना बीवी कमरे में गई तो मैंने उन्हें मोबाइल पर मसरूफ़ देखा था। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो बड़ी खुश नज़र आ रही थी। खुद से कह रही थी कि रुखसाना, अगर इसी तरह चलता रहा तो तुम एक दिन बहुत मशहूर हो जाओगी। मुझे इनकी बात समझ नहीं आई थी कि वो ऐसा क्या काम कर रही हैं कि जैसे वो मशहूर हो जाएंगी। रुखसाना बीबी की नज़र जब मुझ पर पड़ी तो वो चुप हो गई और मुझसे पूछा, क्या बात है जोया, क्यों आई हो? मैंने बताया कि बाजी वो नमक ख़त्म हो गया है, मैं वो मंगवा दें। रुखसाना बीबी ने अकरम से कहकर नमक मंगवा दिया। काम करते वक्त मेरे दिमाग में रुखसाना बीबी के अल्फाज गूंज रहे थे। मुझे भी मशहूर होने का शौक़ तो था, लेकिन मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, ना ही मुझे सोशल मीडिया इस्तेमाल करना आता था। जब शऊर की दुनिया में दाखिल हुई तो अपने इर्द गिर्द गुर्बत ही पाई। अम्मा ने बड़ी मुश्किल से पाला पोसा था और जवान होते ही मेरी जवेद से शादी कर दी थी। मैं ये जानने के लिए बेचैन थी कि रुखसाना बीबी कैसे मशहूर होती हैं। एक ख्याल है कि शायद वो टीवी ड्रामों में काम करना चाह रही होंगी, दूसरा ख्याल है कि शायद वो फिल्मों में आ रही हों। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि रुखसाना बीबी से कैसे पूछूं। ऐसा न हो कि वो फिर से मुझसे नाराज़ हो जाएं या बुरा मना लें। वो मुझे नौकरी से भी बेदखल कर सकती थी, इसलिए मैंने चुप रहने में ही बेहतरी समझी और तजस्सुस के बावजूद ना पूछ सकी। सोचा कि अगर वो टीवी ड्रामों या फिल्मों में आएंगी तो मुझे खुद ही पता चल जाएगा। हमारे घर टीवी नहीं था, लेकिन बच्चे काफ़ी दिनों से फरमाइश कर रहे थे कि हमारे घर टीवी हो। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं टीवी ख़रीद सकती। इसके बाद केबल लगवाती और हर माह केबल की फ़ीस भरती। बच्चे साथ वाले घर में टीवी देखने चले जाते थे। कभी कभार मैं भी जब बोरियत का शिकार होती और ड्रामा देखने चली जाती थी। रुखसाना बीबी के घर में टीवी था जो ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ था। इनके अपने कमरे में दीवार पर एक बड़ी सी एलसीडी लगी हुई थी। मैं अक्सर दोपहर को कमरे में जाती थी तो वो एलसीडी पर ड्रामा देख रही होती थी। एक दिन मैं जब काम पर गई तो रुखसाना बीबी ने कहा, जोया, आज हमारे घर ख़ास मेहमान आ रहे हैं, इसलिए तुमने अच्छा सा खाना बनाना है। मैंने कहा, ठीक है रुखसाना बाजी, आप फिक्र मत करें। अकरम सामान ले आया था, इसलिए झाड़ पूछ से फारिग होकर मैं खाना बनाने में मसरूफ़ हो गई। दोपहर तक एक लड़की और एक मर्द आ गए। लड़की जवान, खूबसूरत और मॉडर्न थी, जबकि नौजवान भी लंबे कद का खूबसूरत मर्द था। उसके हाथ में कैमरा था। मैंने लड़की के हाथ में भी माइक देखा था। उनके आने की इतला जब मैंने रुखसाना बीबी को दी तो उन्होंने इन दोनों को ही फ़ौरन अपने कमरे में बुला लिया। मुझे तजस्सुस हुआ वो कौन थे और रुखसाना बीबी से क्यों मिलने आए थे।
اتنا وہ سمجھ گئی تھی کہ ان کا تعلق ٹی وی سے ہے۔ جب وہ دونوں کمرے میں چلے گئے تو رخسانہ بیوی نے اندر سے کنڈی لگا لی۔ وہ 2 گھنٹے وہاں موجود رہے اور کھانا کھا کر گئے۔ رخسانہ بیوی خود انہیں گیٹ تک چھوڑنے گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی رخسانہ بیوی کی بیٹی مریم نے ان سے پوچھا، ماما انٹرویو کیسا رہا؟ رخسانہ بیوی نے خوش ہو کر جواب میں کہا کہ بہت اچھا، تم دیکھ رہے ہیں جیسے ہی یہ انٹرویو چلے گا تو میں دیکھتے ہی دیکھتے مشہور ہو جاؤں گی اور پھر لوگ مجھ سے فون پر کھانا پکانے کی ترکیبیں پوچھیں گے۔ رخسانہ بیوی کی باتیں بالکل میرے پلے نہیں پڑ رہی تھیں، لیکن میرے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا تھا کہ رخسانہ بیوی کن کھانوں کی ترکیبوں کر رہی تھی۔ میں جب سے یہاں ملازمت کر رہی تھی میں نے بہت کم ہی رخسانہ بیوی کو کھانا بناتے دیکھا تھا۔ زیادہ تر میں ہی کھانا بناتی تھی، البتہ وہ میرے ساتھ کچن میں موجود ضرور ہوتی تھی اور کبھی کبھی میری مدد بھی کر دیا کرتی تھی۔ البتہ ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ جب میں خاص قسم کی ڈشیں تیار کرتی تھی تو رخسانہ بیوی مجھ سے وہ کھانا بنانے کی ترکیبیں پوچھتی رہتی تھی اور ایک کاپی پر نوٹ کرتی جاتی تھی۔ میں نے ان خیالوں کو ذہن سے جھٹک دیا۔ کچھ روز کے بعد میں نے دیکھا کہ رخسانہ بیوی کو مسلسل فون پر مصروف رہنے لگی تھی۔ جب میں دیکھوں وہ فون پر کسی سے بات کر رہی ہوتی تھی۔ ایک دن انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں مختلف قسم کی ڈشیں تیار کروں۔ ڈشوں کے نام انہوں نے بنا دیے تھے، میں نے ڈشیں تیار کر دی۔ رخسانہ بیوی موبائل سے ڈشوں کی تصویریں بنا رہی تھیں کہ اچانک کچن میں ایک لڑکی اور لڑکا آ گئے۔ ان کا تعلق بھی کسی چینل سے تھا۔ ان کے پیچھے اکرم تھا۔ دونوں نے اچانک دیکھ کر رخسانہ بیوی گڑبڑا گئیں اور چہرے پر زبردستی مسکراہٹ برکھیرتے ہوئے بولی، ارے آپ لوگ آ گئے، آپ نے تو 2 بجے آنا تھا، ابھی تو 1 بجا ہے۔ لڑکے نے بھی مسکراتے ہوئے کہا کہ بس ہم ذرا جلدی پہنچ گئے ہیں۔ پھر وہ ڈشوں کو دیکھتے ہوئے بولی، ارے واہ، آپ نے تو کھانا بھی بنا لیا ہے، میرے منہ میں تو پانی بھر آیا ہے۔ یہ کہہ کر اس لڑکی نے ایک ڈش اٹھائی اور کھانا شروع کر دیا۔ میں حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ رخسانہ بیوی کے چہرے پر بھی ہوائیں اڑ رہی ہوئی تھیں۔ آج سے پہلے وہ اتنی پریشان دکھائی نہیں دی تھی جتنی آج تھی۔ لڑکی نے کھانے کی تعریف کرتے ہوئے کہا، واو رخسانہ میڈم، آپ کے ہاتھوں میں تو بہت ذائقہ ہے، مزہ آ گیا ہے۔ پھر اس نے اپنے ساتھی سے کہا، نعمان تم بھی کھاؤ نا۔ نعمان نے بھی کھانا ٹیسٹ کیا تو وہ بھی رخسانہ بیوی کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا اور میں دنگ نظروں سے رخسانہ بیوی کی طرف دیکھ رہی تھی جو کبھی مجھے دیکھتی تو کبھی ڈشوں کو۔ جب رخسانہ بیوی نے جواب دیا کہ شکریہ، لڑکی نے کہا کہ رخسانہ میڈم، آپ کے یوٹیوب والے کھانے کی ویڈیوز نے تو دھوم مچا دی ہے، 1 لاکھ سے بھی زیادہ فالوورز ہو گئے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا یہیں انٹرویو نہ کر لیا جائے؟ آپ کھانا بھی بنا رہی ہیں۔ رخسانہ بیوی نے سر ہلا دیا اور پھر وہ انٹرویو دینے میں مصروف ہو گئیں۔ نوجوان لڑکا ان کی ویڈیو بنا رہا تھا اور میں کونے میں کھڑی حیرت سے دنگ یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ساری ڈشیں میں نے تیار کی تھیں اور تعریفیں رخسانہ بیوی سمیٹ رہی تھیں۔ پھر رخسانہ بیوی اس لڑکی اور نوجوان کو اپنے کمرے میں لے گئیں اور میرے منہ سے ٹھنڈی سانس نکل گئی۔ ساری بات میری سمجھ میں آ چکی تھی۔ تو رخسانہ بیوی میری بنائی ہوئی ڈشوں کی تصویریں اس لیے بناتی تھیں کہ وہ ان کی ویڈیو بنا کر یوٹیوب چینل پر ڈالتی تھیں۔ ان ویڈیوز میں وہ لوگوں کو کھانا بنانے کی ترکیبیں بتاتی تھیں اور لوگ ان کی ویڈیوز کو بہت پسند کرتے تھے، لیکن انہیں فون کر کے ان سے کھانے بنانے کی ترکیبیں بھی پوچھتے تھے۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا کیونکہ وہ بے شک سامان رخسانہ بیوی کا ہوتا تھا، لیکن محنت تو میری ہی ہوتی تھی اور اس کا سارا کریڈٹ رخسانہ بیوی لے جاتی تھی۔ جب ٹی وی چینل والے چلے گئے تو رخسانہ بیوی نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ان کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور بولی، زویا، میں جانتی ہوں کہ سب جان کر تمہیں بہت افسوس ہوا ہوگا، لیکن میں مشہور ہونا چاہتی تھی۔ جب تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم کھانا بہت اچھا بنا لیتی ہو تو میں نے اپنا چینل بنا لیا تھا اور ساری تصویروں کی ویڈیو بنا کر چینل پر شیئر کر دیتی تھی۔ تم میرے لیے کام کرتی رہی ہو، میں تمہیں اس کے پیسے دیتی رہوں گی۔ میرے پوچھنے پر رخسانہ بیوی نے بتایا کہ میں وہ ڈشیں اس لیے نہیں کھاتی تھی کیونکہ مجھے مرچیں کھانا منع ہے، اس لیے میں بازار سے کھانا منگوا لیتی تھی۔ میں سوچتی ہوں کہ امیر لوگ شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، محنت کسی اور کی ہوتی ہے اور سارا کریڈٹ وہ لے جاتے ہیں۔ کاش امیر لوگ کسی کی بھی محنت پر ہاتھ صاف کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ ایسا کرنے سے کیا ان کا ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔